بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سیالکوٹ میں ذکر محمد و آل محمد علیہم السلام بیان کرنے کے جرم میں توہین رسالت کی تہمت لگا کر دوران ذکر نواس رسول جناب شہید نوید عاشق بی صاحب کو دوران مجلس شہید کر دیا۔ اب اس بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع تو یہ کہ اس جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ پاکستان میں جو شدت پسندی ہے، اب شدت پسندی کے اسباب کیا ہیں؟ تو کچھ دن پہلے جلوس نکالا گیا تھا ان کے خلاف، اور جلوس نکالنے والا جو گروہ تھا وہ اشرف جلالی کا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی توہین رسالت کے نام پر ایک مسیحی جوڑے کو بھٹے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ وہ خاتون کہ جن کا نام تھا شمع بی بی اور ان کے شوہر کا نام تھا شہزاد مسیح، اور یہ خاتون حاملہ تھیں اور 4 سال کا بچہ دیکھ رہا تھا یہ منظر۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی کا ایشو بنایا جاتا ہے، اور جب اس کیس میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں سلمان تاثیر صاحب تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ توہین رسالت کے کسی بھی اعتبار سے مرتکب نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس قانون کو مس یوز نہ کیا جائے۔ تو پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کمسن مسیحی بچی کو قرآن کی توہین کے جرم میں سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ وہ قرآن خود ایک مسجد کے ملا نے جلایا تھا۔ تو کبھی ہمیں وہ منظر نظر آتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو توہین رسالت کے نام پر ایک وہاں کے پیون نے قتل کر دیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے نوجوان مشال خان کو، کیونکہ وہ پڑھا لکھا اور اچھا نوجوان تھا، تو نام نہاد اور دین کا نام مس یوز کرنے والے شدت پسند طالب علموں نے اس طالب علم کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ تو یہ تو ہم نے مثالیں دیں کچھ ان لوگوں کی کہ جو غیر مسلم تھے، اور کچھ ان لوگوں کی کہ جو خود اہل سنت تھے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ مسئلہ پاکستان میں صرف شیعہ سنی نہیں ہے۔ دیوبندی بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، دیوبندی بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ دونوں اہل حدیث کو مسلمان نہیں سمجھتے، اہل حدیث ان دونوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ مل کر شیعوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہاں ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جس نے رسول آل رسول کی مخالفت کی اس پر لعنت ہو، اور ہر وہ شخص کہ جو رسول آل رسول کے بغض پر مرا اسے جہنم نصیب ہو، اور ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ہو اگر وہ رسول آل رسول سے محبت کرتا تھا تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ پہلے مرحلے میں توجہ دلائیں کہ یہ شدت پسندی آپس ہی میں ہے، لہٰذا یہ تینوں مذاہب ایک دوسرے کے مردوں کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے۔ ان میں سے آپ کسی بھی مکتب فقہ اہل سنت سے سوال کر لیں، کیا نکاح ہو سکتا ہے دوسرے مکتب میں، یا نکاح کوئی پڑھا سکتا ہے، یا ان کی مسجد میں یعنی بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی اور دیوبندیوں کی مسجد میں بریلوی، یا ان کی مسجد میں کوئی اہل حدیث یا اہل حدیث کی مسجدوں میں یہ لوگ آ کے نماز پڑھا سکتے ہیں، کیا ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوئی صحیح ہوگی؟ تو آپ کو جواب ملے گا نہ۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ عالم اسلام میں جو توہین رسالت کا سلسلہ ہے، اب اگر یہ ہماری جانب یعنی مذہب حق اہل بیت کی جانب توہین رسالت کے عنوان سے اگر رخ کیا گیا تو ہم پورا حق رکھتے ہیں یہ بتانے کا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے
وہ کتب اہل سنت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ چاہے وہ کتاب کہ جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہے جو انڈیا میں لکھی گئی رنگیلا رسول، اس کے تمام حوالے کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ کے تھے، اور چاہے وہ کتاب کہ جو سلمان رشدی نے لکھی سیٹینک ورسز، اس کا دار و مدار بھی کتب اہل سنت کی ایک مشہور ترین روایت ہے کہ جسے کہا جاتا ہے حدیث غرانیق، اور ان قریب اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور چاہے دیگر جو موضوعات دنیا بھر میں اشرف الانبیاء کے خلاف اٹھ رہے ہیں، جیسا کہ انڈیا میں نیپور شرما نے جو کچھ ڈسکس کیا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے ریلیٹڈ، تو وہ بھی ایک جھوٹی داستان تھی جو کتب اہل سنت میں جناب عائشہ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اور جناب حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کی حیثیت کو کم کرنے کی ایک سازش تھی، کہ جس سازش کا نتیجہ توہین رسالت کی صورت میں نکلا اور نکل رہا ہے۔ بس سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت ہمارے مخاطب تمام پاکستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین کے ہوں، اور خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، اور ہمارا جتنا بھی ڈسکشن ہے وہ عوام اہل سنت سے نہیں ہے، ان کے ان ملاؤں سے ہے کہ جن کی خباثت کو وہ بھی جانتے ہیں، کہ جن کی خباثتوں میں سے خباثت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو بہت سنبھل کے نام لیتے ہیں، کہیں آل پر صلوات نہ نکل جائے۔ جب امام حسن امام حسین علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے ساتھ امام لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن امام حسن امام حسین علیہم السلام کہ جن کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحسن والحسین امامان، ان کے لیے لفظ امام نہیں نکلتا بلکہ سیدنا یا حضرت حسن اور حضرت حسین کہہ کے، جبکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ حتیٰ سعود کے ساتھ امام لگا دیتے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب میں یونیورسٹی ہے جامعہ الامام سعود۔ تو توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں۔ اب ہم عوام اہل سنت کی توجہ دلائیں اور تمام پاکستانیوں کی توجہ دلائیں کہ علماء اہل سنت کی پالیسی یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی جانب کسی کی توجہ نہ ہو اور کوئی ان کی کتابوں سے چیز نقل نہ کرے، لہٰذا انہوں نے فتوے دیے ہیں کہ اصحاب کی جنگوں اور اصحاب کی آپس میں جو نفرتیں اور ایک دوسرے کے قتل عام کے قصے ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ انتہائی حماقت کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس فتوے میں خود ہی بیان کر دیتے ہیں کہ اصحاب کے مشاجرات اور جنگیں اور اختلافات تھے، اور پھر کہتے ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، یعنی خود پہلے بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ عیناً یہی مسئلہ ہے کہ توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں۔ اب یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی عوام نہ جانے، لہٰذا ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ کو کھول کھول کے عوام اہل سنت کو دکھانا ہوگا، تاکہ وہ یہ منافقت دیکھیں کہ جن کتابوں کو صحیح کہتے ہیں انہی کتابوں میں توہین رسالت بھری ہوئی ہے، اور اگر کوئی ان کو ڈسکس کرے تو پھر یہ ان کو قتل کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عائشہ کی بنائی ہوئی داستان تھی کہ جب انہوں نے ایک غلط فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے، اور جب اصحاب نے امہات المومنین نے سوال کیا کہ یہ تم نے کہاں سے فتویٰ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت قرآن میں تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم ان کی وفات کے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا، اور بکری آئی اور کچھ حصے اس کے ورق کھا گئی، اور اس میں آیت رجم بھی تھی، یعنی سنگسار کے موضوع کی آیت، اور ساتھ ہی اس میں بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلانے کا بھی حکم تھا۔ تو جناب عائشہ نے اپنے غلط فتوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگائی اور یہ جھوٹی داستان بنائی، لیکن علماء اہل سنت نے اس کو چھپانے کے لیے قرآن بکری کھا گئی داستان شیعوں پہ ڈال کر لاکھوں شیعوں کو قتل کر دیا۔ عیناً یہی کام اب توہین رسالت کے نام سے ہو رہا ہے، لہٰذا عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اپنی کتابوں کو دیکھیں، اپنے علماء کی منافقت کو دیکھیں، اور یہ جان لیں کہ یہ کتابیں جب انگلش میں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہیں تو مختلف ویب سائٹس پر سے دیکھ کر لوگ اشرف الانبیاء کی توہین کریں گے۔ فرض کریں کل اگر فرانس والوں نے توہین رسالت کی بعض احادیث کو کیریکیچر کے ساتھ اگر لکھ دیا اور ریفرنسز دے دیے تو پھر اب کیا کریں گے؟ اب جاہل افراد جیسے کہ خادم رضوی
ان کے لیے تو کہنا آسان ہے کہ ایٹم بم گرا دو، لیکن پڑھے لکھے افراد سوچیں کہ واقعاً ایٹم بم ان لوگوں پر گرے کہ جو کتب اہل سنت کو پڑھ کر رسول کے دشمن ہو رہے ہیں، یا کتب اہل سنت جن لوگوں نے لکھی ان کی مذمت ہونی چاہیے اور ان کتابوں پر بین لگنا چاہیے۔ اب یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ تکفیر کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ خالد ابن ولید نے حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، انہیں قتل کیا، مالک ابن نویرہ کو ان کے سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا پکایا اور اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں کافر قرار دے دیا۔ جناب عائشہ نے جناب عثمان کو کافر قرار دیا اور کہا اقتلوا ناصل فقد کفرا، کیونکہ ناصل مدینہ کا ایک شخص تھا جس کی لمبی داڑھی تھی، حضرت عثمان سے اس کی شباہت تھی، تو وہ ناصل کہتی تھیں جناب عثمان کو اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ تو یہ تکفیر بھی پرانی ہے اور توہین رسالت بھی بہت پرانی چیز ہے۔ توہین رسالت اگر دیکھنی ہو تو اشرف الانبیاء کی زندگی میں جو سب سے بڑی توہین رسالت نظر آتی ہے وہ اہل سنت کے دوسرے خلیفہ جناب عمر کی زبان سے نظر آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نسبت دی حجر، ہذیان اور بکواس کی، اور صحیح بخاری میں جب اس کا ترجمہ بیان کیا گیا تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا برا رہے ہیں، اور برانا اور بڑبڑانا یہ اردو میں مشترک الفاظ ہیں۔ آج کسی جج سے کہا جائے کہ تم کیا برا رہے ہو تو وہ توہین عدالت کی سزا دے گا۔ یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ججوں سے کہیں کہ آپ کیا برا رہے ہیں، اور جب سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں کوئی اجلاس ہو رہا ہو تو وہاں پر ایک دوسرے سے کہیں کہ آپ کیا برا رہے ہیں، اور جب وہ ناراض ہوں کہ یہ کیا زبان ہے، یہ کیا لب و لہجہ ہے، یہ کیوں آپ ہماری توہین کر رہے ہیں، تو بتایا جائے کہ یہ زبان، یہ لب و لہجہ، یہ طرز تکلم اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحیح بخاری کے ترجموں میں نقل ہوا، اور یہ ترجمہ کیا گیا جناب عمر کے اس قول کا قد غلبہ الوجع اور انہو یحجر اور حجر رسول اللہ اور ان الرجل لیحجر، کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ ہمارے بھی کچھ افراد، خصوصاً لاہور کے سامری کے کچھ ایجنٹ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ نے بتایا ہے کہ یہ فیملی کے اعتبار سے مکس ہیں، کچھ ان کے یہاں قائدیانی ہیں، کچھ اہل سنت ہیں، اور کچھ ان کے یہاں شیعہ ہیں۔ یہ لوگ خصوصاً سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا رہے ہیں ذاکروں کی اور نوحہ پڑھنے والوں کی اور اسی طرح سے منقبت پڑھنے والوں کی، اور ان پر کفر کا الزام دے رہے ہیں۔ اور بلا شک یہ وہی کام ہے جو سپاہ صحابہ یا دیگر دہشت گرد تنظیمیں کروا رہی ہیں، خود بھی کر رہی ہیں اور ان سے کروا رہی ہیں، تاکہ یہ کہا جائے کہ شیعوں میں کفر ہے، الحاد ہے۔ تو اس جانب مومنین کی بھی توجہ رہے، اور جیسا کہ میں توجہ دلائی تمام پاکستانی ہمارے مخاطب ہیں، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، حکومت، وہ جان لے کہ جس نہج پر لے جایا جا رہا ہے یا جس نہج پر قوم کو چھوڑ دیا گیا ہے، یا اگر پالیسی یہ ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد ایک ایسا واقعہ ہو کہ جس کے بعد حکومت یا سیاستدانوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، تو یاد رکھیں کہ پاکستان بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آخر میں ہم خود توجہ دلائیں اپنے برادران اہل سنت کی، وہ ہمارے جان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اپنے علماء کے اگر کاموں پہ آپ نے توجہ نہیں دی تو بالکل مطمئن ہو جائیں ایک بہت بڑی تعداد دین سے نکل جائے گی۔ اور وہ علماء یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کی کتابیں کھل کے پبلک میں آ گئیں تو واقعاً لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ اور اہل بیت کے چاہنے والے یعنی شیعہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہم اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے
اور ان کے زمانے سے اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ دیتے رہے اور ان کو صحیح معنی میں قرآن اور اہل بیت کو اسلام کا سورس سمجھتے ہیں، اور ہم اشرف الانبیاء کے حکم سے قرآن اور اہل بیت کو اسلام کا مین سورس سمجھتے ہیں، ہم دین انہی سے لیتے ہیں۔ اور اہل بیت کے مقابلے میں یہ جو باغیانہ تحریکیں اٹھیں، جو توہین رسالت سے شروع ہوئیں، توہین اہل بیت سے شروع ہوئیں، کہ جس کا ہر وقت ایک جلوہ نظر آیا، کبھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت، کبھی مولا امیر المؤمنین کی شہادت، کبھی امام حسن کی شہادت، اور پھر ان کے جنازے پہ تیر چلانا، تو کبھی امام حسین کی شہادت، اور رسول کی بیٹیوں کو اسیر کرنا۔ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے رہے، لیکن عوام اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے علماء مظلومیت اہل بیت کو چھپاتے رہے، اور چھپانے کے لیے کبھی پتھراؤ کرتے رہے اور کبھی تہمتیں لگاتے رہے کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں، تھوک کے پلاتے ہیں، یا شب عاشور معاذ اللہ چند برے کام کرتے ہیں، صرف کس لیے کہ مجرموں کی جانب سے توجہ ہٹائی جائے، کیونکہ مجالس امام حسین مجرموں کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں۔ اب اگر یہی کیفیت رہی تو تحریک لبیک کے افراد ہوں یا جلالی جیسے دشمن رسول آل رسول کے افراد ہوں، وہ یہ جان لیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ آپ کو اور آپ کی عوام کو صحائے ستہ میں جو توہین رسالت ہے اس سے آشنا کریں، اس کے اردو ورژن بھی دکھائیں اور اس کے دیگر زبانوں کے ورژن بھی دکھائیں، تاکہ اوروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو توہین رسالت کا مصدر ہیں، جو توہین رسالت کا مبدا ہیں، جو توہین رسالت کا ایک ڈھیر ہیں، اور ان کتابوں کو بچانے کے لیے یہ اتنا شور کیا جا رہا ہے۔ اور اس شور کو بڑھانے کے لیے اگر شیعہ نے اہل بیت علیہم السلام کو ٹارگیٹ کیا تو بلا شک یہ ہماری پوری قوم کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ صحائے ستہ اور دیگر کتب میں، اور اسی طرح سے دیوبندی اور بریلوی علماء نے جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گھٹیا الفاظ اور عبارتیں استعمال کیے ہیں، ان کے اسکین نکالیں، ان کو ریکارڈ کریں، ان کو دنیا بھر میں بھیجیں، اور خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت کی توجہ دلائیں۔ اور تیسری دفعہ ہم کہیں کہ برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن ان کے فاسق اور فاجر اور درباری ملاؤں اور ان کے درمیان زمین تا آسمان فرق ہے۔ ہم ان کے ملاؤں کے جو دشمن رسول آل رسول ہیں ان کے مخالف ہیں اور رہیں گے جب تک کہ وہ رسول آل رسول کے فضائل بیان نہ کریں، اور رسول کے والدین کی توہین کا سلسلہ جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم ان کو اسی طرح سے نشانہ بناتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام سے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائے، اور فضائل اور مصائب رسول آل رسول کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالی بحق محمد وآل محمد، خادم محمد وآل محمد و ذاکر محمد وآل محمد علیہم السلام جناب نوید عاشق BA صاحب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور محمد وآل محمد علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور زیادہ ان کا قرب عطا فرمائے، اور دشمنان محمد وآل محمد چاہے کسی بھی زمانے کے ہوں ان پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ہر وہ شخص کے جو رسول آل رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا، ہر وہ شخص کے جس نے رسول آل رسول کو اذیت دی، ہر وہ شخص کے جس نے رسول آل رسول کو تڑپایا، ان سب پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی، ملائکہ کی، انبیاء کی، اوصیاء کی اور مومنین جن و انس کی لعنت ہو۔